پچھلے سال 8 ذی الحج کو میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھا جو مکۃ المکرمہ حج کرنے آئے تھے۔ میرا پیکیج گورنمنٹ تھا، یعنی ہم 40 دن کے لیے گئے تھے، اور آپ یقین کریں کہ 35 دن ایک طرف اور حج کے وہ 5 دن ایک طرف۔ بہت کچھ سیکھا، سمجھا، اور اسی لیے یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی حج کی کہانی شیئر کر سکوں۔ مینا 8 ذی الحج کو ہمیں مینا لے جایا گیا۔ وہاں ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ ہوٹل کے AC روم سے نکل کر ٹینٹ میں آ گئے۔ چھوٹے چھوٹے گدے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، اور برداشت کو 10x کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے آپ وہاں کسی سے بدتمیزی نہیں کر سکتے، غصہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اتنی بڑی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں حج کی۔ اور دل بہت خوش تھا ان سب چیزوں کو دیکھ کے، کبھی بھی وہ نہیں ہوا۔ تھوڑا ٹائم کے لیے بندہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر دل میں یہ اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوانی میں حج کی سعادت بخشی ہے۔ خیر 8 ذی الحج گزر گیا، اور پھر 9 ذی الحج کو ہمیں عرفات جانا ہوتا ہے۔ ہمیں پہلے ہی لے جایا گیا تھا، لیکن میں آپ کو وہ ترتیب بتا رہا ہوں کہ عرفات کیا چیز ہے۔ دیکھیں، یوں تو نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب حرم میں، بیت اللہ میں، لیکن آپ دیکھیں اللہ کا نظام۔ اللہ نے بول دیا کہ بھائی بیت اللہ چھوڑو اور جاؤ عرفات، اور جو عرفات میں قیام نہیں کرتا اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ یہ اتنا اہم رکن ہے حج کا۔ ایک میدان ہے، بس وہاں پر آپ کو اسٹے کرنا ہے، نمازیں ادا کرنی ہیں، ذکر اذکار کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اور دعائیں کرنی ہیں۔ اور آپ یقین کریں وہ جو عصر سے مغرب کا ٹائم ہے نا، کوئی رو رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے تمہیں کیا چاہیے۔ اور ایک عجیب بات جو میں نے ہمیشہ سنی تو تھی، لیکن ایکسپیرینس بھی کی، کہ ہمیشہ سے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کی بہت تاکید کی جاتی ہے، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ مغرب چھوڑ دو، مغرب کا وقت ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھنی، جاؤ مزدلفہ، وہاں جا کر نماز ادا کرو مغرب اور عشاء، اس کے بعد کنکریاں چنو۔ خیر پھر ہم لوگ مزدلفہ پہنچ گئے۔ وہ بھی ایک میدان ہے، چٹائی بچھی ہوئی ہیں، اور ہزاروں کنکریاں، کروڑوں کہہ لیں آپ، وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم نے وہاں نماز ادا کی، دعائیں کی، اور اس کے بعد ایک بوتل میں کچھ 80-90 قریب کنکریاں جمع کر لیں شیطان کو مارنے کے لیے۔ اور وہاں رات میں سونا سنت عمل ہے، اور یقین کریں ایسی بہترین نیند آئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو تھکا رہے ہوتے ہیں، پہلے منا، پھر عرفات، اس کے اندر دعائیں، گرمی ہے، اس کے بعد پھر جب مزدلفہ میں رات میں آپ سوتے ہیں نا، بہترین نیند آتی ہے۔ اور اس دن یقین کریں آپ اپنی اوقات پتہ چلتی ہے کہ 2 چادروں میں لپٹے، کوئی نہ مشہور ہے نہ کوئی غیر مشہور ہے، کوئی نہ امیر ہے نہ غریب ہے، سب ایک جیسے ایک ہی کپڑے میں کھلے آسمان کے نیچے آپ رات گزارتے ہیں، اور پھر صبح یعنی 10 ذی الحج کو ہم جاتے ہیں جمرات۔ مزدلفہ سے ہم لوگ نکل گئے، اور جب میں نے ایسے اٹھ کر دیکھا آگے تک، تو جہاں تک میری نظر جا سکتی تھی وہاں تک لوگ ہی لوگ تھے۔ اس دن میں 19 کلومیٹر چلا ہوں، پیر پھٹ گئے، چھالے پڑ گئے، لیکن ہوش ہی نہیں تھا۔ بس ہاتھ میں چھتری تھی، اسپرے تھا، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ وہ گرمی ہے، چلے جا رہے ہیں، اسپرے کر رہے ہیں، اور بہت مزہ آ رہا ہے نا، مطلب کہ یہ کیسا ایک عجیب سا آپ کہہ لیں حیران کن چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بولی ہے کہ اب آپ کو کرنی ہے تو کرنی ہے، اور یہی چیز میں نے سیکھی ہے۔ خیر بوتل بیگ میں رکھ کے کنکری لے کے جب بڑے شیطان کی طرف پہنچے، اور جب کنکری میں نے نکالی، اچھا جب میں رات میں کنکری ڈال رہا تھا، میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ نے بھی کیسا عمل یہ ہم مسلمانوں کو دیا ہے، لیکن جب وہ کنکری نکال کے ایسے اللہ اکبر بول کے ماری ہے نا شیطان کو، وہ فیلنگ میں بیان ہی نہیں کر سکتا وہ کیا ہوا تھا مجھے، وہ اندر کس طرح کا جذبہ آیا تھا۔ اور ایک کنکری پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ ہم پہلے دن 7 مارتے ہیں بڑے شیطان کو، درمیانے اور چھوٹے کو نہیں مارنی ہوتی، اور پھر 11 اور 12 کو آپ کو سارے شیطانوں کو مارنی ہوتی۔ تو بہرحال یہ جو پورا حج کا پروسیس ہے کہ بھئی آپ مینا جا رہے ہیں، وہاں رک رہے ہیں، پھر عرفات وہ بھی ایک میدان ہی ہے، قریبی ہے مینا کے، وہاں پر آپ کو رکنا ہے، دعائیں کرنی ہیں۔ تو حج میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ
جیسے عمرہ ہے اس کے اندر آپ کو اتنے استلام کرنے ہیں، پھر صحیح کرنی ہے، اور پھر گرین لائٹ میں بھاگنا ہے، یہ ساری چیزیں حج میں اتنی نہیں ہیں. حج میں ٹریولنگ زیادہ ہے، لیکن اگر عبادات میں آپ آئیں تو نماز ہے اور آپ کی ذکر اذکار ہیں اور اللہ سے بے پناہ دعائیں. تو جو میں نے حج سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو اللہ نے بول دیا نا وہ آپ کر جاؤ. ایک دیوار ہے، شیطان ہمیں بتایا کہ آپ شیطان میں ایکچوئل تو نہیں، وہ تو ہر جگہ ہے، ہمیں وسوسے ڈال رہا ہے چیزیں، لیکن جب آپ اس کو کنگری مارتے ہو تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے. اور اتنے لوگ اللہ اکبر کی جو یہ صدا ہے نا، یہ جو کلمہ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو رات میں رکنا، کنکری جمع کرنا، نماز چھوڑنا، بعد میں جا کے پڑھنا، تو یہ سب اس طرف ہمیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ڈائریکشن دے رہا ہے کہ بھائی جو اللہ نے بول دیا نا وہ کرنا ہے. اب ہم خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں، 8 نہیں لگاتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بول دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ آج سے مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ یہ ہے، تو ہمارا قبلہ وہ ہو گیا. تو اس زندگی کا مقصد جو ہے نا، وہ مجھے اس حج سے یہ فیل ہوا کہ تم کچھ نہیں ہو، تمہاری رائے، تمہاری چیزیں کچھ نہیں ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے. اور جو اللہ کہہ رہے ہیں نا اس پہ آنکھیں بند کر کے چلو گے تو ہی کامیاب ہوگے. تو بھائی یہ میری تھی حج کی کہانی، اور شارٹ کر کے میں نے بتائی ہے. چیزیں تو بہت ساری ہوئیں، بہت پیدل چلے، لیکن آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو تھوڑی دلچسپی پیدا ہوئی ہوگی. اور میرے لیے دعا کریے گا. ارادہ ہے پھر سے حج پہ جانے کا. ابھی یہ مناظر آ رہے ہیں کہ جو حاجی ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، اور منی میں جو ہے وہ عارضی بستی کا انتظام کر لیا گیا ہے اور سب لوگ وہاں ہیں. فیصل ہمارے جو دوست ہیں وہ بھائی صاحب بھی وہاں پر ہیں، اور وہاں سے وہ ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں کہ یار دیکھو ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہوتے تھے، پانی پیتے تھے، یہاں سے شام میں واک کرتے تھے. تو وہ والی جو چیزیں ہیں نا وہ یاد آتی ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ پاک ایسے اسباب بنا دیں کہ اگلے سال میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں. اور میری دعا آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے جلد سے جلد اللہ کے گھر کا دیدار کریں، حج کریں، عمرہ کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جتنے لوگ ابھی مجھے مکہ المکرمہ سے دیکھ رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کو حج مبارک ہو. ماشاءاللہ آپ کو اجر کے پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے جسے آپ آگے چلتے جائیں. ارے ماشاءاللہ فل گدے ہی گدے بھائی، فل رونق. یہ میرا بھائی اپنا اڈا گھیر لیا ہم نے. یہ لیں ارشاد بھائی آپ کے جوتے. میں جا رہا ہوں اس وقت رمی کرنے. رمی کنکریاں مار رہے ہو کہتے ہیں شیطان کو. 7 کنکری ماریں گے آج ہم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.